میاں بیوی کے رشتے کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مودتاً پیار کو رکھا ہے، ورحمتاً اور رحمت کا رشتہ رکھا ہے۔ اگر یہ دو جو رشتے ہیں، دو رشتوں کے یہاں پر رحمت کے لفظ کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کیا۔ رحمت تو ویسے ہر جگہ ہونا ہے، لیکن یہ دو رشتوں میں اللہ تعالیٰ رحمت کا ایک ایسا جوائنٹ ڈالا ہے، اپنا لفظ رحمت قرآن میں یوز ہو کر۔ دیکھو قرآن کریم کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، ان شارٹ ہے، اس کے اندر وہی چیز کا لفظ آ سکتا ہے جو بہت زیادہ اہمیت والی ہو، غیر ضروری چیز، ایکسٹرا چیز چلے تو بھی ہوتا، نہیں ہوتے، اس چیز کے لیے قرآن میں جگہ نہیں ہے، اشارات القرآن بیان کرتے ہیں۔ لیکن لفظ القرآن جہاں پر آتا، قرآن ایک ورڈ آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس لیے وہاں پر لفظ استعمال کیا ہے۔ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ، اگر ان دونوں کے درمیان پیار، محبت اور رحمت کا رشتہ ہے، اور میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، ان دونوں کے درمیان اگر رحمت اور پیار کا رشتہ ہے، تو میں بتاؤں پوری دنیا کے اندر سے جھگڑے ختم ہو جا سکتے ہیں۔ پوری آپ یہ سیاسی جھگڑے، یہ حکومتوں کے جھگڑے، یہ پورے جھگڑوں کو اگر ملا لے کے اگر آپ کیلکولیشن کر کے اگر حساب سامنے ڈال لیں گے، دنیا کے پورے جھگڑے 1% نہیں ہوتے ہیں یہ جھگڑوں کے مقابل میں۔ جی، کسی کے پاس پراپرٹی کا جھگڑا ہے، کسی کے پاس جھگڑا نہیں ہے، کسی کے پاس کیا کہتے ہیں جان کا جھگڑا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی جھگڑا ہے، حکومت کا جھگڑا ہے، کسی کے پاس حکومت کا جھگڑا نہیں ہے، کسی کے پاس ایگریمنٹ کا جھگڑا ہے، رینٹل ایگریمنٹ کا جھگڑا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ جی، فٹ بال میچ کھیل رہے تھے، کرکٹ میچ کھیل رہے تھے، کرکٹ کا جھگڑا ہے، اسکور کا جھگڑا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، مگر تقریباً ہر انسان کے پاس فیملی میں جھگڑا ہے، فیملی میں جھگڑا ہے۔ کیوں؟ بھول گئے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ غور کرو، باقی رشتے بعد میں آتے رہیں گے، سب سے پہلے جو بیان کیا ماں باپ اور اولاد، اور لفظ رحمت یوز کرا ہے۔ لفظ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف انصاف کر دیے تو رحمت نہیں بولتے ہیں۔ بھئی باپ بلا وجہ کے غصے میں آیا، فرمایا رحمت رہنا۔ باپ بلا وجہ کے غصے میں آیا تو بھی رحمت یہ ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کرو، پھر بھی احترام کرو۔ بیٹے سے غلطی ہوئی، مار کے ہکال دے رہے ہیں اس کو، نہیں، بیٹے سے غلطی ہوئی، اس کو سمجھاؤ، پیار کرو، قریب کرو، پھر بھی رحمت کا ہی معاملہ کرو۔ بچے سے غلطی ہوئی تو ماں باپ رحمت کریں، ماں باپ سے اونچ نیچ، زیادتی، کمی کچھ بھی ہوتا ہے، ہر انسان سے ہوتا ہے، چھوٹے سے، بڑے سے، عورت سے، مرد سے، سب سے ہوتا ہے۔ اگر کسی سے کچھ ہو تو وہاں پر رحمت، ماں باپ اور اولاد کے درمیان ایک دوسرے پر رحم کرنے کا رشتہ ہونا، اور شوہر اور بیوی میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کا رشتہ ہونا۔ سخت عام طور پہ ہوتا ہے، یہ باتیں ہوتے ہیں، ارے شادی ہوئی، شروع سے ٹائٹ رکھنا، ہوتے نہیں ہوتے یہ باتیں، شروع سے ٹائٹ رہنا، ایسے کڑک رہنا، آواز نہیں کرنا سامنے۔ ہاں، بیوی گھر میں آتی پہلے اس کا دماغ چلتا، ایسا اس کو کنٹرول میں کرنا ہے، ایسا کھینچنا ہے۔ کیا سوچ ہے یہ؟ جی، کیا سوچ ہے؟ شوہر کو اپنی طرف کھینچو، شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی میری غلام اور باندی بن جائے، اور بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر میرا غلام بن جائے۔ اس کو کھینچ رہے ہیں، اس کے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر ظلم، اس کے پاس سے کھینچنا چاہ رہے ہیں۔ شوہر یہ چاہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جہیز کی رقم اور سسرال والوں سے کھینچ کے اس کے پاس سے جتنا نکلتا نکال لو۔ مرد یہ سوچ رہا ہے، عورت یہ سوچ رہی ہے کہ بھئی ان کتنا کما رہا، ادھر ادھر خرچ کرتا، جتنا زیادہ چاہتے اس سے نکالو۔ یہ کئی کے رشتے ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، یہ نہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے انسان غور کر، اگر تو سوچے گا، دل میں جھانک کر دیکھے گا، تو یہ جو پیسہ کھینچ لو، کنٹرول کر لو، غلبہ حاصل کر لو، جیت جاؤ، ڈومینیٹ کر لو، یہ ساری برائیاں شیطان کے ذریعے بعد میں تیرے دل میں آئی۔ جب رشتہ ہوا تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ کے لیے مودتاً ورحمہ، پیار اور ایک دوسرے سے رحمت ڈالا تھا، دل کے اندر اللہ تعالیٰ رحمت ڈالا تھا۔ میں بتا رہا ہوں نا، اگر آپ دنیا سے 99% جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں تو والدین اور اولاد، شوہر اور بیوی، اگر یہ جو ایسا ایک رشتہ اور ایسا ایک رشتہ، یہ دو جگہ اگر رحمت آ گئی، 99% دنیا سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، عرب میں، عجم میں، دنیا بھر میں۔ مگر یہ اللہ کی یہ رحمت کو ہم بھول گئے، اللہ کی یہ رحمت کو ہم بھول گئے، اور یہ رحمت جہاں پر ہٹ گئی تو وہاں پر سے پھر زحمت ہی زحمت شروع ہو گئی۔ اردو میں رحمت کے اپوزٹ زحمت بنا دیتے ہیں اپن، زحمت تو نہیں ہوتی، مگر ایک بات، جی، زحمت اور جھگڑا اور لڑائیاں اور اختلافات یہی شروع ہو گئے اس کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک تو والدین کے ساتھ رحمت، والد اور اولاد کے رشتے میں رحمت۔ دیکھو، صرف والدین پر رحمت کرنا یا صرف والدین اولاد پر رحمت کرنا نہیں، ان دونوں کے رشتے میں رحمت رہنا۔
ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے، عیبوں کو چھپاتے ہوئے، ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے چلنا۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان رشتہ رحمت، جی شوہر اور بیوی کے درمیان رشتہ رحمت، یہ دو چیزوں کو، ہاں ایک بات اور بھی، جب یہ آیت کریمہ بیان کرتے ہیں تو اکثر علماء کرام سے یہ تھوڑا سا بھول ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ کیا آیت کریمہ تھی وہ، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جانوں میں سے تمہارے لیے کیا ٹرانسلیشن کرتے، بیوی بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جان میں سے تمہارے لیے بیوی بنایا تاکہ تم آپس میں سکون سے رہو۔ ایسا نہیں ہے اس کا ترجمہ، ایسا ترجمہ بولے تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ مرد اصل ہے، مرد کے سکون کے لیے عورت ہے۔ غلط، اللہ تعالیٰ لفظ رجل نہیں استعمال کیا، لفظ نفس استعمال کیا، جان، ذات۔ مرد کی ذات بھی ذات ہے اور عورت بھی ذات ہے، جان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کیا ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے لیے بیوی بنایا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ، تمہارے لیے جوڑا بنایا فرمایا۔ مرد کے لیے عورت جوڑا ہے اور عورت کے لیے مرد جوڑا ہے۔ مرد عورت کو سکون پہنچائے اور عورت مرد کو سکون پہنچائے، طرفین میں ہے، اس میں انو اصل ہے انو فصل ہے، ایسا نہیں ہے جی۔ یعنی صرف مرد عام طور پہ یہی سوچ رہی تھی، اور یعنی علماء میں عام طور پر یعنی بائی مسٹیک، ہونا بول کر نہیں، بائی مسٹیک بیان کرنے میں یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے بیویاں بنایا ہے تاکہ تم کو سکون ملے، تو پھر عورتوں کو سکون کون دے گا؟ ان کا کھانا، ان کا پہنا، ان کا ذہنی تناؤ، ان کا دل کا سکون، یہ کہاں سے پورا ہوگا جی؟ نہیں، ایسا نہیں بیان کیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے برابر بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور ضمناً ایک بات آ رہی ہے، ماشاءاللہ 9 بجنے کے قریب ہے، بہرحال چلیے جلدی سے ہم ختم کر دیتے ہیں۔ ایک بات بڑی اچھی میں آپ کو بتا دوں، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو مردوں کے یعنی شوہروں کے ٹیڑھی پھسلی سے بنایا۔ یہ مشہور ہے نا، یہ شوہر کی پھسلی سے بیوی بنتی۔ میں آپ کو بتاؤں، غلط، یہ غلط ہے، یہ چل گئی سو بات ہے، یہ قرآن اور حدیث میں ایسا نہیں ہے جی۔ ویسے ہمارے علامہ حبیب علی الجفری دامت برکاتہم بہت بڑے عالم ہیں عربستان کے، وہ بتا رہے تھے کہ ان کی ایک بہن ہے جو ان کے پاس پڑھتے، رشتے کی بہن ہے، بڑے کڑک سوالات کرنے والی عورت ہے اور سوال ایک دم پرفیکٹ کرتی۔ وہ اپنے آن لائن ٹی وی پر یہ بات بتائے تھے پروگرام میں کہ عورت شوہر کے ٹیڑھی پھسلی سے بنی ہے۔ عورت کو تانا دیتے ہیں، ارے بھائی ٹیڑھی پھسلی سے بنی ہے، ٹیڑھی پھسلی سے بنی ہے۔ تو وہ بچی سوال کری پلٹا کر، اور سوال ایک دم معقول ہے، 100% آپ کا دماغ بھی اس کو قبول کرے گا۔ وہ عورت پلٹا کر سوال کری کہ اگر پھسلی ٹیڑھی تھی تو اس میں عورت کا قصور کیا؟ پھسلی کس کی تھی؟ مرد کی ٹیڑھی پھسلی سے عورت بنی، عورت تو ٹیڑھی نہیں ہے نا، بنی ٹیڑھی پھسلی سے۔ ٹیڑھی پھسلی کس کی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ظلم کرنے گئے تو جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے، بولتے ہیں نا۔ تو اگر عورتوں کو یہ تانا دینے گئے کہ تم نہ ٹیڑھی پھسلی سے بنے تو پلٹ کے آ جاتا، ہو پھسلیاں ہمارے ٹیڑھے اول کی نکل جاتا، لہٰذا تانا نہیں دینا۔ اور یہ بات غلط ہے، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، خلق اللہ تعالی حواء من ضلع آدم الایسر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پہلی عورت، دنیا میں جو پہلی عورت بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حواء کو، جو پہلی عورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیفٹ پھسلی سے بنایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بائیں سائڈ کی پھسلی سے بنایا۔ ٹیڑھی پھسلی کا لفظ بھی نہیں ہے حدیث میں۔ یہ ٹیڑھی پھسلی تو ٹیڑھی جو ہوتی ہے، یہ ہمارے دماغوں کے کام ہے یہ، اور وہ پلٹ کے پھر ہمارے اوپر ہی چھا جاتا ہے، لہٰذا تانا دینا نہیں، تانا سننا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے جو حواء علیہ السلام کو بنایا گیا وہ پھسلی سے بنے ہیں، باقی سب عورتیں نارمل جیسا مرد بنتا ہے ویسے ہی عورت بنی ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں، ایکویلٹی تخلیق میں، مرد اور عورت کی تخلیق میں ایکویلٹی ہے، برابر ہے۔ جیسا مرد بنا ویسے ہی عورت بنی، جیسا عورت بنی ویسا ہی مرد بنا۔ سمجھ رہے نا؟ اس میں برابر ہے، بحیثیت جان اور نفس اور ذات دونوں 100%، 99 100 نہیں بتا رہا ہوں، 100% دونوں برابر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ اچھا وہی ہے جو اللہ کی نظر میں زیادہ تقوی والا ہے۔
چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر ہم 8 پڑھتے ہیں، تھوڑا تیز کر دیتے ہیں اب یہاں سے، پڑھیے میرے ساتھ۔ وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں سورہ نوح میں فرماتا ہے کہ اب نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے پروردگار کو، اے میرے خدا، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پہ کسی کافر کے گھر کو باقی مت رکھ، ختم کر دے۔ 950 سال اسلام کی طرف بلائے، اب 950 سال نہیں سمجھے تو اب اس کے بعد کیا امید رہ گئی؟ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کر دیے، بیزار آ گئے، اور جو لوگ اسلام قبول کر لیے ان کو بھی یہ لوگ بھٹکا رہے تھے، بھٹکا کے لے جا رہے تھے۔ جب امید ختم ہو گئی تو وہاں پر نوح علیہ السلام یہ فرمائے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، زمین پر کسی کافر کے گھر کو باقی مت رکھ، انک ان تذرہم، اگر تو کسی کو چھوڑے گا کافروں میں سے، یضلوا عبادک، یہ جو آپ کی عبادت کر رہے ہیں یہ جو مسلمان ہیں لوگ، ان کو بھی یہ لوگ بھٹکا دیں گے۔ اے اللہ، یہ جو تیری عبادت کرنے والے تھوڑے بہت مسلمان ہیں یہ ان کو بھی بھٹکا دیں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی جو آنے والی نسل ہے یہ بھی صرف کافر اور زیادہ گناہ کرنے والی قوم پیدا ہونے والی ہے۔ اے اللہ ختم کر دے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ختم کر دیا۔ معلوم نہ آپ کو طغیانی آئی، سیلاب آیا، اور اس کے بعد پوری کی پوری قوم کافروں کی جی پوری کی پوری ڈوب گئی۔ آیت نمبر 9، ہمارا رزلٹ آخر میں آنا ہے جی۔ آیت نمبر 9، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کو بہت کوشش کیے مسلمان بنانے کی۔ ان کے چچا تھے جن کو وہ ابا کہہ کر پکارتے تھے، اپنے چچا تھے، چچا کو ابا کہہ کر پکارتے تھے، قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ بہت محنت کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، اور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، وہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ان پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ ان کو سچ کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ گئے انہوں، آزر سچ بات کو سمجھ گئے، سمجھ کے بھی اب نہیں ماننا چاہ رہے انہوں اللہ کے دشمن ہے۔ جب یہ کلیئر ہو گئی تبرأ من، بولے ختم، اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سے بیزار ہوں جی، چھوڑ دیے، ختم۔ اے اللہ اب اس کو سزا دے، عذاب دے، مار دے، کچھ بھی کر دے، میرا کام جو تھا بیان کرنا وہ تو میرا پورا ہو گیا۔ بیزار ہو گئے اور چھوڑ دیے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کو نوح علیہ السلام بولے کہ اب یہ لوگ اسلام نہیں لا سکتے، ان کو مار دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جہاں پر امید ختم ہو گئی وہاں پر بولے کہ اے اللہ، یہ نہیں اسلام قبول کرنے والے، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ آیت نمبر 10 کی طرف چلیے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ بنی اسرائیل کو سمجھائے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو پہلے فرعون سے بچائے، تھوڑا آسان تھا فرعون سے بچانا، کتنے مشکلات سے بچائے۔ ندی میں کیا کہتے ہیں، چھڑی مارے تو ندی 2 حصوں میں بٹ گئی، کیسے بڑے بڑے کرشمے دیکھے، عصا ڈالے تو سانپ بن گیا جی، ہاتھ ڈالے کے نکالے تو چمکنے لگ گیا، اتنے پورے نشانیاں دیکھے، ان کو نئی زمین پہ لے گئے، کیا نہیں کرے ان کے ساتھ محنت۔ یہ سب کرنے کے بعد پھر بنی اسرائیل پھر ضد کر رہی ہے جی، جب وہاں اور بدماشی کی طرف ہے اور گناہوں کی طرف ہے۔ بالکل جب ان کی امید ختم ہو گئی کہ یہ قوم اب نہیں ماننے والی ہے، جب نہیں ماننے والی ہے، یقین ہو گیا، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کہے قال ربی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، انی لا املک الا نفسی و اخی، میرا کنٹرول چلتا ہے صرف میری جان پر اور میرے بھائی پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کون؟ ہارون علیہ السلام جی، تو میرا کنٹرول میرا اور میرے اپنے بھائی پر ہے۔ ہارون علیہ السلام کو بنا کے ہی بھیجے تھے نا اللہ تعالیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو میرا کنٹرول میرا اور میرے بھائی پر ہے، اور تو کسی پر ہے نہیں۔ اب یہ قوم میری بات سن رہی نہیں، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو یہ گنہگار، فاسق اور فاجر قوم میں اور ہم میں اے اللہ تو جدائی کر دے، بس اب میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، جو کہ نہایت ہی بدبخت قوم تھی اور چھوڑنے کے لائق تھی، ویسے قوم کو موسیٰ علیہ السلام چھوڑ دیے، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 11،
لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگ بہت زیادہ ستائے۔ عیسیٰ علیہ السلام سر سے پیر تک رحمت رحمت اور رحمت۔ جی ان کے بارے میں یہ مشہور ہے نا کہ ایک اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر اگر ایک مارا گال پر تو دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ لڑنا جھگڑنا تو ان کے پاس ہے نہیں، ان کے پاس غصہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ان کو قوم اتنا زیادہ ستائے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی بہت زیادہ نرم مزاج کے، اتنا ستائے قوم ان کو، اتنا ستائے کہ ایک یعنی حد پار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لعن الذین کفروا، جو لوگ کافر رہے، جو انکار کرتے ہی رہے آخر تک، ان پر لعنت بھیجی گئی علی لسان داود و عیسی ابن مریم۔ داود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں نے اپنی زبان سے قوموں پر لعنت کی ہے، اور لعنت کے لائق تھے وہ، یعنی معاذ اللہ کو یہ نہ سوچے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام غلط کیے نہیں کرنا تھا، معاذ اللہ سوچ نہیں سکتے۔ وہ قوم اتنی بدترین قوم تھی کہ وہ لعنت کے لائق ہی تھی، اور نبیوں نے جو کیا وہ درست کیا۔ داؤد علیہ السلام بیزار ہو کر قوم پر آخر میں لعنت کیے، قرآن کریم کی آیت ہے جی، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر آخر میں لعنت کیے۔ ذالک بما عصوا وکانوا